السلام علیکم۔ جاوید چودھری کی کتاب زیرو پوائنٹ کی آج آخری قسط ہے۔ اس قسط میں آپ کو برطانیہ، انڈیا، اردن اور مصر کے نامور سربراہ حکومتوں کی سادگی کے واقعات سنائے جائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائیں۔ میاں جاوید نے عرصہ پہلے ایک بس ڈرائیور کا ذکر مجھ سے کیا تھا جو برطانیہ میں بس چلاتا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے، یہ بس ڈرائیور لندن کے مضافات میں بس چلا رہا تھا۔ سڑک کچھ ناہموار تھی لیکن وہ اپنی ترنگ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کی کار اس کے قریب سے گزری اور تھوڑا سا آگے جا کر رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے پریشان ہو کر بریک لگا دی۔ بس آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی کار کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ وہ انگریز مسکراتا ہوا ڈرائیور کی کھڑکی کے نزدیک آیا اور نہایت ہی شائستہ لہجے میں معذرت کر کے بولا، بھائی سڑک ناہموار ہے، آپ ذرا آہستہ چلیں، سواریوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ڈرائیور نے مؤدب ہو کر جواب دیا، سر میں نے تو حد رفتار کا اصول تو پامال نہیں کیا۔ انگریز دوبارہ مسکرایا، اصول پسندی پر ڈرائیور کی تعریف کی اور کہا، وقتی طور پر اس اصول کو بدل لینے میں کوئی حرج نہیں جس سے عام لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ دوبارہ معذرت کی، ہاتھ ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ایک مسافر نے ڈرائیور کو بتایا، یہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیرلڈ ولسن تھے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، چٹائی پر سوتے تھے اور ان کی اہلیہ خود اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی تھی، جبکہ سابق بھارتی وزیر اعظم مرار جی دیسائی سڑک پر گاڑی رکوا کر لوگوں کو کیلے کے چھلکے، پلاسٹک کے لفافے اور آئس کریم کے خالی پیکٹ کچرے کے ڈبے میں پھینکنے کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ الطاف گوہر بتاتے ہیں، جب وہ اندرا گاندھی سے ملنے گئے تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ میز پر ڈائننگ شیٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، عام سی سستی قسم کی پلیٹوں میں عام سا کھانا تھا۔ جگ گلاس بہت ہی غریبانہ اور سادہ تھے۔ وزیر اعظم نے خود ان کے سامنے پلیٹ رکھی اور گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ میرے دوست ارشد ملک نے مجھے اردن کے شاہ حسین کا واقعہ سنایا۔ کسی نے شاہ سے شکایت کی، جناب ٹریفک پولیس کا نظام بگڑا جا رہا ہے، ان کی کھنچائی ضروری ہو چکی ہے۔ شاہ نے اس بات میں گردن ہلا کر اصلاح احوال کی یقین دہانی فرمائی۔ اس شام شاہ حسین عام سی گاڑی میں خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے شہر میں جا نکلے۔ اشارہ توڑا، گاڑی بھگا کر لے گئے۔ ان کی یہ حرکت ایک سارجنٹ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، موٹر سائیکل بھگائی اور انہیں جا لیا۔ گاڑی رکوائی، لائسنس طلب کیا، چالان کیا، رسید ہاتھ میں پکڑائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ شاہ حسین وہاں سے سیدھے کچہری گئے، چالان فیس بھری اور واپس آ گئے۔ شکایتی کو طلب کیا اور ہنس کر کہا، نہیں جناب، آپ کا خیال درست نہیں، ٹریفک پولیس کا نظام بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ خدا کی پناہ، جو سارجنٹ اپنے حکمران کا چالان کرتے نہیں چوکتا، وہ عام آدمی کی غلطی کیسے معاف کرے گا؟ مجھے کسی صاحب نے بتایا، مصر کے صدر جمال عبد الناصر آرمی کے معمولی سے کوارٹر میں رہتے تھے۔ ان کے بچے عام بس سے سکول جاتے تھے۔ ایک بار ایک کنڈکٹر نے ان سے کرایہ نہ لیا۔ بچوں نے گھر آ کر شکایت کی تو جمال عبد الناصر نے اس بس کا سارا عملہ معطل کر دیا، جس کے بعد کسی کنڈکٹر کو کسی بڑے آدمی، کسی بااختیار شخص کے اہل خانہ کو رعایت دینے کی جرات نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک بس ڈرائیور نے تو جمال عبد الناصر کے بچوں کے لیے 1 منٹ اضافی رکنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ دنیا حیران ہے، وہ صدام حسین جس نے پوری عراقی قوم کو جنگ کے جہنم میں دھکیل دیا تھا، جس کے باعث آج 50 لاکھ عراقی بچے دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں۔ پوری قوم ایک وقت کا کھانا کھا رہی ہے، جہاں اب ٹوٹی عمارتوں، شکستہ سڑکوں، یتیم بچوں اور مظلوم بیواؤں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ وہ صدام آج بھی عراق کا پاپولر لیڈر ہے۔ لوگ اب بھی اس پر جان چھڑکتے ہیں۔ اب بھی ملک کے کسی کونے سے صدام مرد آباد، قومی حکومت لاؤ، صدام کو باہر نکالو کی صدا سنائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ صدام میں ایسی کیا خوبی ہے جو دوسروں میں نہیں؟ بات صرف اتنی ہے کہ عراق کا بچہ بچہ جانتا ہے، اگر وہ ایک روٹی کھا رہا ہے تو صدام کے دسترخوان پر بھی ایک ہی روٹی ہوگی۔ اگر اس کے درد کے لیے دوا نہیں تو صدام بھی درد کی گولی نہیں کھائے گا۔ دوسرا، صدام حسین نے ہفتے کا پورا ایک دن عوام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اس روز وہ سارا دن ٹیلی فون پر دستیاب ہوتا ہے۔ عراق کے کسی بھی گوشے سے کوئی عراقی شاہی محل کا نمبر ڈائل کرے، صدر
صدر صدام خود فون اٹھائے گا، اس کی شکایت سنے گا، جائز ہوئی تو 2 گھنٹے میں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ میرا دعویٰ ہے جس روز وزیر اعظم عام سی گاڑی پر بس ڈرائیوروں کو ہدایات دیتے نظر آئے، میاں نواز شریف چٹائی پر سوئے، کلثوم نواز اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام شروع کر دیا، بے نظیر لوگوں کو چھل کے کچرے کے ڈبوں میں پھینکنے کی ہدایات کرتی دکھائی دے، بلاول، بختاور، آصفہ 6 نمبر وین پر سکول جائیں، شہباز شریف کی گاڑی کا چلان ہو اور اے سی کی عدالت میں قطار میں کھڑے ہو کر پیسے جمع کرائے، توبہ ٹیکسنگ کے مراج الدین نے پی سی او سے فون کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے خود اپنے کانوں سے اس کی شکایت سنی، اسی روز پاکستان کے کسی گلی، کسی چوراہے، کسی چوک سے کتا اور ہائے ہائے کی آواز نہیں آئے گی، کسی قاضی حسین احمد کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا، کسی ولی خان، کسی مینگل کی ریلی میں لوگ نہیں ہوں گے، کوئی اشارہ، کوئی بتی، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹے گا، کسی لیڈر، کسی وزیر، کسی مشیر کو گالی نہیں دی جائے گی۔ اس نظام کو جو لیڈر کو برہمن اور عوام کو شودر بنا دیتا ہے ختم کر دیں، ورنہ یہ نظام آپ کو مٹا دے گا، کیونکہ بارود کا لباس پہن کر آگ کے نزدیک کھڑے ہونے والے لوگ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔